اللہ کی سے تقریب واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے پورا مجمع مل کر ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے زیارت حرمین طیبین کے حوالے سے اس جشن میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جن عازمین حرمین طیبین کے استقبالیہ پروگرام میں ہم شریک ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو آسان فرمائیں، اللہ مکمل طور پر صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان و عقیدے کے ساتھ حج کے تمام ارکان مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے مائے ناز اس کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور کہتے ہیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور آخر میں کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس تقریب میں ہم اور آپ حاضر ہیں، آپ کے سماج میں سے بالخصوص میرے دوست محمد جاوید بھائی کے بھائی جس عظیم سفر کا ارادہ کرتے ہوئے وہ روانہ ہونے والے ہیں، اس کی خوشی میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اور یہ زندگی کا اتنا انمول سفر ہے کہ جس سفر کی روداد سننے کے لیے ہر دل بے قرار رہتا ہے، یعنی چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھوں تک، جوان مرد عورت جس کو بھی دیکھو، وہ جب بھی کسی عامر یا حاجی سے ملتا ہے، جب وہ واپسی ہوتی ہے تو اس کی دلی دھڑکن ایک ہوتی ہے کہ وہ کوئی مکہ یا مدینہ شریف کی کوئی بات سنا دے۔ اور جو لوگ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم اور آپ سب شریک ہیں، بظاہر یہ کوئی چھوڑنے جانا یا ان کا استقبالیہ پروگرام رکھنا فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ جو فرض واجب نہ ہونے کے باوجود بھی سماج میں سے ایک بندہ یا بندی اگر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جائیں تو اتنی بڑی کثرت کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، اور اس میں سب کی نیتوں کے اعتبار سے سب کو نوازا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نیت پر، یعنی نیت کا قبلہ درست کر لینا چاہیے کہ صرف نیت پر اللہ اتنا بڑا انعام دے گا جس کا ہم اور آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ جا رہے یہ ہم سب شریک ہوئے ان کے خوشی میں کہ وہ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ بس اس خوشی کی تقریب میں آتے ہوئے اگر کسی غریب نے دل میں یہ خیال کیا کہ کاش اللہ مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں بھی جاتا، بس زیادہ کچھ نہیں، خالی یہ دلی ارادہ ہو، نیت ہو کہ کاش اللہ مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں بھی جاتا۔ حدیث شریف میں قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، یعنی آپ آئے ہیں خالی تھوڑی دیر کے لیے، نیت صاف ہے اور آپ کے ارادے مضبوط ہیں، اور یقین کامل کے ساتھ آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دے گا تو میں بھی جاتا۔ فرمایا گیا قیامت کے دن نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو حج کا مطلب لکھا ہوگا، تو وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو حج کیا نہیں ہے، تو کیا فلاں دن جاوید بھائی کے بھائی جا رہے تھے اس دن تو اس میں شریک نہیں تھا؟ تو وہ یاد کرے گا، کہاں ہاں، تو کہا تو نے بیٹھے بیٹھے وہ ارادہ نہیں کیا تھا؟ کہا ہاں، کہا بس یہ تیری نیت پر تجھے حج کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اب میں ان مالداروں کی بھی توجہ چاہوں گا، اللہ نے سب کو دیا ہے، میں نہیں کہتا کسی کو نہیں دیا، جو حج نہیں کرتے ہیں ان سے گزارش ہے اب کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کوشش کیجئے، مال و دولت ہے، حج کرو گے نا غریب نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ قدرتی ایک نظام تو دیکھیے، یہ واحد اسلام ہے
جس میں یہ تصور ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تنگ دستی بظاہر نظر آنے لگے کہ کہیں گھاٹا ہو رہا ہے، مالدار بہت بڑے، گھاٹا نظر آ رہا ہو، فرمایا حج اور عمرہ کرو، اللہ گھاٹا دور فرما دے گا اور تمہیں غنی بنا دے گا۔ یعنی حج عمرے پر مالداری کی گارنٹی ہے۔ بظاہر آپ دیکھنے جائیں تو ظاہر ہماری آنکھیں یہی دیکھ رہی ہے، ابھی حج کمیٹی میں 3.5 لاکھ روپیہ اور الگ جو ٹور پرائیوٹ ہوتے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، یہ بظاہر جا رہے 4-5 لاکھ روپیے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ کیسا فلسفہ ہے کہ بظاہر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہونے والا، نفع ہونے والا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا نبی جو کہتا ہے نا وہ حق کہتا ہے، اور جو بھی لوگ ٹرائی کرنا چاہے وہ قدرتی طور پر ٹرائی کر لیں۔ حضور نے ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ بظاہر جاتا ہوا نظر آتا ہے، پرسنل میٹر میں اگر آپ دیکھنے جاؤ گے تو وہ بظاہر اگر مالدار نظر نہ بھی آتا ہو، قدرت اس کا دل غنی کر دیتی ہے۔ یہ حقیقت سے تصور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جانے والوں کے لیے تو بہت بڑے نصیبیں ہیں، لیکن جو ان کو چھوڑنے آتے ہیں نا ان کے بھی بڑے نصیبیں ہیں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس پریوار سے حاجی صاحب جانے والے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایک آیت کریمہ جو کوٹ کی ہے اس کو پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے کے سلسلے کی طرف لے جاؤں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، یعنی بارگاہ رسالت، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لیے شفاعت کریں، یعنی سفارش کر دیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا وہ مہربان پائیں گے۔ اب یہ آیت قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ کیا کہ زندگی میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائیں، کوئی اپنی جان پر ظلم کر لیں، تو آسان نسخہ یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اپنی معافی مانگے اللہ سے، اور حضور سے کہے کہ حضور آپ بھی مزار شریف میں رہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ سے سفارش کر دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب محبوب کی بارگاہ میں آ کر میرا کوئی امتی توبہ کرے، معافی مانگے، میرا محبوب بھی کہہ دے کہ اللہ اسے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے محبوب کے دروازے پر آنے کے بعد مجھے وہ جبار نہیں پائے گا، مجھے وہ قہار نہیں پائے گا، بلکہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی رسول اللہ کا دربار ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں سے یہ پروانے ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں، خود حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی وصال انور ہو گیا، تو 3 دن کے بعد ایک بندہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا جو ابھی ہے، اس وقت تو ظاہری مطلب مزار شریف کا حجرہ شریف جو تھا سب آتے جاتے تھے، وہ بندہ آیا اور قبر انور کے پاس آ کر اس خاکے پاک کو لیا اور اپنے سر پر اس نے ڈال لی، یعنی مزار شریف کی جو مٹی ہوگی مبارک اس کو اپنے سر پر ڈالی، اور حضور سے یوں عرض کرتا ہے، اب یہ بیان کر رہے ہیں مولا کائنات، اور حضور کے وصال کے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب یہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ مولا علی کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور بقید حیات آج بھی قبر انور میں موجود ہے، یعنی یہ سنی کا عقیدہ ہے۔ یہ مولا کائنات کے ظاہری دور میں اپنی نظروں سے دیکھنے والا واقعہ بیان کریں کہ 3 دن کے بعد یہ بندہ آیا اور اس نے حضور کے مزار کی مٹی لی، اپنے سر پہ ڈالی، اور حضور سے کہتا ہے حضور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا آپ نے سنا، اور اللہ کی عطا سے آپ سے ہم نے سنا، اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے فرمایا
کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آیت جو آپ نے ہمیں سنائی اللہ کی عطا سے، تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی کوئی قصور ہو گئے، اب جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے تعلق سے سفارش کریں، یعنی شفاعت کریں۔ جیسے ہی مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بندہ ابھی یہ کہا، اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، جا تیری مغفرت کر دی گئی۔ یہ اس آیت کا شان نزول سمجھ لیں کہ یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں نے جو ہے اس آیت سے یوں فائدہ اٹھایا کہ حضور کے مزار پر جانے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اب جو لوگ حج کرتے ہیں، یعنی جس مقدس بارگاہ میں جاتے ہیں جس کو ہم اور آپ مکہ شریف کہتے ہیں، وہاں حج ادا ہوتا ہے، تو آخر یہ حج ہے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یعنی اسلام میں 5 چیزیں جو فرض کی گئی اس میں سے اہم رکن ایک حج بھی ہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض ہے، وہ بھی مالی کے نصاب ہے تو، اور رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مومن پر جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو اس پر مہینے میں یعنی سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف 1 بار فرض ہے، اور وہ بھی کس کے لیے ہے؟ تو قرآن نے بھی اس کا واضح الفاظ میں یہ کہا، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، پیسے والا ہو، اس پر یہ فرض ہے۔ بائی چانس اگر کوئی ایسے بھی حج کر لیں، کسی کے حج بدل پر چلا جائیں، تو حج کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر منحصر ہے، لیکن قدرت نے یہ قانون لگایا ہے کہ استطاعت ہے تو حج کرو۔ اور جو لوگ حج کرتے ہیں تو یقیناً وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، جس کو قرآن نے یوں کہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکے میں ہے وہ بڑی برکت والا ہے، اور سب جہانوں کے لیے یعنی پورے کے پورے جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا تو فرمایا وہ امان پا گیا۔ اب یہ امان جو ہے دنیا میں بھی امان ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا حج کی قبولیت کی اگر مہر لگ گئی تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی امان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنے گھر کا حج فرض کر دیا ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، تو جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ قرآن عظیم کی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حج کے چند معلوم دن ہیں، مہینے ہیں، جو شخص ان میں حج کی نیت کرے تو وہ دوران حج کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، فحش گوئی سے کام نہ کرے، اور کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اور نہ وہ کسی سے جھگڑے، اور تم جو نیک کام کرتے ہو اللہ اس سے بہتر جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ سب سے بہتر زاد راہ یہ تقوی ہے، اور عقل رکھنے والے مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن عظیم نے دوسری جگہ پر بھی حج کے حوالے سے یہ پیغام دیا۔ تیسری جگہ آپ نے کبھی سنا ہوگا میرے خیال سے، لیکن یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ ابراہیم لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ اب یہ سالوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کو بلاؤ۔ اب جب یہ اعلان ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام کا دامن، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی، ارشاد فرمائی
تو قدرت کا تقاضا دیکھیے، اب ایسی جگہ پر کہا جا رہا ہے جہاں نیٹ ورک تو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہاں تو تصور یہ ہے کہ وہاں کوئی انسانی آبادی ہی نہیں ہے، اور قدرت یہ فیصلہ کرا رہی ہے کہ ابراہیم مکے کی اس بے آب و گیا وادی میں آواز دو، تو عرض کیا مولا یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو کہا ابراہیم یہ آواز جو ہے نا وہ صرف آپ لگائیں، یعنی دیں آواز، تو کہا قدرت اس کے لیے کیا کرے گی؟ تو آواز آئی، کہا ابراہیم جس کے مقدر میں میرے گھر کی زیارت لکھی ہوگی اس کے کانوں تک تمہاری یہ آواز قدرت پہنچا دے گی۔ اور محدثین نے اور مفسرین نے اس بات پر لکھا ہے، تبیان القرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو عالم ارواح میں تھے ان روحوں نے سنا، جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے سنا، جو ماں کے رحم میں تھے انہوں نے بھی سنا، یعنی جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، قدرت اسے کسی بھی بہانے اپنے گھر تک ضرور پہنچا کر رہے گی۔ یہ بات کنفرم ہے، یہ قدرت نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اپنی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے نا کہ الحمدللہ، اونا کے لیے یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ فخر کی بات ہے۔ آپ کہیں کہ کون سی؟ کہ الحمدللہ گجرات بھر میں بڑی کثرت کے ساتھ اگر کسی شہر سے حاجی سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارا اونا شہر ہے، یعنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں، عمرہ بھی اتنا کرتے ہیں، حج بھی اتنا کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو میں نے قادری باپو سے سنا، قادری باپو بھی یہیں اونا میں پہلے رہتے تھے، انہوں نے مجھے دوران سفر کہا تھا، کہا الحمدللہ مجھ فقیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ میری زندگی میں نے کم و بیش 23 حج فرما لیے، یعنی یہ اونا میں رہتے تھے اس زمانے میں، یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ عزم کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر لے اور قدرت نے وہاں مقدر کر دیا ہے، تو سینکڑوں گجرات کی لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کی نیت سے جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، قدرت کی بارگاہ میں عرضی کرنی چاہیے۔ آگے سنیے، اس کا ایک حکم یہ ہے، جیسے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، اور ابھی ایک کلچر چلا ہے پوری دنیا لیول پہ ہے، آپ سوشل میڈیا سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو کبھی کبھی لوگ ہمارے دین پر اعتراض کرتے ہوئے یہ باتیں لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک حج کو بھی لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ خرچ کرنا، پھر وہاں تک جانا، وہاں تو کچھ ہے نہیں، کعبہ شریف میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، جیسے یہ 4 دیواریں ہیں ایسے ہی وہ 4 دیواریں ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ معاذ اللہ کوئی یہ کہتا ہو کہ اللہ اس میں رہتا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا، ہم یہ نہیں مانتے۔ کعبے کو اللہ نے اپنا گھر ضرور کہا ہے لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں جب کچھ نہیں ہے تو پھر جانا کیسا؟ تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے یہی تو اللہ کی محبت کی مومن کی نشانی ہے کہ کچھ ہے نہیں پھر بھی جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جب ایک حاجی صاحب گھانچی سماج میں سے حج کے لیے جانے والے، ابھی گئے نہیں، ابھی یہاں جو ہونا میں، تو اٹلا بدہ اپنے ٹنڈا دیکھا ہی، یعنی انہوں نے بلایا، خالی دعوت انہوں نے دی، اتنے سادات علماء آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک جاوید بھائی نا موٹا بھائی خالی دعوت دے تو اپنے اکڑوں سماج۔ میں کہتا ہوں جب ایک بندہ دعوت دے تو اتنے سارے لوگ آ سکتے ہیں، تو وہاں تو خلیل نے بلوایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں یہ لذت ہے۔ ابھی ایک پروپیگنڈا چلا تھا، آپ لوگ اگر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، میں آج تک والا نہیں ہوں لیکن تیزی کے ساتھ چلتا بہت ہوں۔ ابھی ایک خبر پھیلی تھی سوشل میڈیا، ایک دیش ایسا ہے جہاں انہوں نے بھی 4 دیواریں بنائی، یعنی ہو بہو کعبہ شریف، اور اس نے یہ طے بھی کر لیا تھا، بعد میں 55 ممالک نے مطلب اس کو ڈانٹا، اس کو مطلب ٹھپکا دیا اپنی زبان میں، میٹھی زبان میں، تو پھر وہ تھوڑا کینسل ہوا، ورنہ ان لوگوں نے بنا لیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہاں صفا مروہ بھی ہے، یہاں پہ زمزم بھی نکالیں گے، یہاں کعبہ شریف بھی تعبیر ہوگا، اور لوگوں کو بلائیں گے یہاں حج کرو، یہ پلان بن رہے تھے، لیکن اس کو رکوا دیا گیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہے، لیکن میں یہ جب سوچتا ہوں کہ یہ کم عقل کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ جو اس دور میں تو یہ آرکیٹیکٹ کو بلا کے یہ دیواریں کھڑی کر کے کالا یہ غلاف لگا کے کعبہ شریف کی شکل جو دے رہا ہے اس میں خلیل کی محبت نہیں ہے،
اس میں حضرت ہاجرہ کی قربانی نہیں ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کا پانی کے لیے زمزم کے لیے تڑپنا نہیں ہے، اس میں محبوب کا رمل کرنا نہیں ہے، اس میں حجاج کرام کا عشق الہی میں طواف کرنے کی لذتیں نہیں ہیں۔ ارے تجھے کیا معلوم مکے کی عظمت جو ہے وہ اس طرح بلند ہے کہ صدیوں پہلے یہ زمین انتظار کر رہی تھی کہ یہاں تو کوئی انسان بستا نہیں، میلہ کب لگے گا؟ قدرت نے اپنی محبت کا اظہار کیا، محمد عربی نبی آخر الزمان تیرے اندر پیدا کروں گا اور تیری زمین کو اتنا متبرک بنا دوں گا، کائنات کا ہر مومن کوئی تمنا کرے کہ نہ کرے تیری زمین پر آنے کی تمنا ضرور کرتا رہے گا۔ پتہ یہ چلا یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کی برکت ہے، اور یہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا کئی بار یہ کعبہ بنا جو آج تک ہے۔ اور ایک زمانے میں حضور کی آمد سے پہلے یہ کعبہ تو کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں تھا۔ یہ حضور کی برکت ہے قدموں کی کہ وہ قبلہ بھی ہے آج۔ لیکن ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، حضور کی ولادت سے پہلے ایک بادشاہ نے اس پر نظریں تھوڑی وہ کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ بنی جو ہماری کتابوں میں مطلب پڑھایا جاتا ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ اس نے یہ ارادہ کیا، بادشاہ تھا اور جو جتنا زیادہ پیسہ والا ہوتا ہے نا اس کو الگ الگ خیال آتے ہیں، نوے آتے ہیں، تو اس کو بھی خیال آیا بادشاہ ہو تو ظاہر سی بات ہے سینکڑوں خیال پڑتے ہیں۔ اب اس کو خیال آیا کہا سب لوگ حج کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یعنی وہاں مکہ شریف میں ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا وہاں کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، تو کہا اپنے یہاں بھی سیٹنگ چالو کرو، یعنی ایسا گھر بناؤ اور یہاں لوگوں کو بلاؤ۔ اب اس نے بنا لیا، اور جیسے بنا لیا نا تو مکہ کے ایک بندے کو پتا چلا اس زمانے میں تو ہوتے نا کچھ سچے کچھ کہیں نہ کونے میں سے نکل آتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ کیا کیا اس نے، یہاں لوگ حج کرنے آتے ہیں اور یہ اپنے گاؤں میں سب کو بلاتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر ڈیرا ڈال دیا، کس نے؟ وہ آدمی نے، اور ان کا جو مذہب تھا نا ایسا روپ دھارن کر لیا خالی خالی، اور اس نے اتنی خدمت کی وہاں کہ لوگوں کو اس پر یقین ہو گیا کہ وہ اس کی چابی جو ہے نا وہ اس کے پاس رہنے لگی۔ اب جب اس نے دیکھ لیا کہ سب کو بھروسہ آ گیا مجھ پر، تو اس نے جو کعبہ شریف کی ضد میں بنایا تھا نا اس کی بے حرمتی کر دی، یعنی بے عزتی کر دی، اور وہ پھر مکہ چلا گیا۔ اور جب بادشاہ کو پتا چلا نا کہ میں نے جو مکان بنایا تھا جس کو کعبہ وہ تصور کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ اعلان کر دیا، بادشاہ نے کہا مکہ شہر کے آدمی نے ہمارے اس مکان کی بے عزتی کی ہے، ہم کعبہ شریف کو ڈھا دیں گے۔ اور یہ دور چل رہا تھا رسول اللہ کے دادا حضرت سیدنا شیخ عبد المطلب کا دور۔ اب جب بادشاہ نے پڑاؤ ڈالا مکہ کے قریب میں اور لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ آیا ہوا ہے، اس کا نام ابرہہ ہے، کہا ہاں، کہا آپ کو بلا رہا ہے۔ شیخ عبد المطلب گئے، اس وقت وہ کعبے کے متولی تھے، اور جیسے تشریف لائے تو اسی وقت آپ کو طلب کیا گیا اور اس نے بڑی عزت سے آپ کو بٹھایا، کہا آپ کعبے کے متولی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں یہاں آیا ہوں، آپ کو پتا ہے کس لیے آیا ہوں؟ کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا یہ تمہارا کعبہ شریف جو ہے نا اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا، کہاں؟ کہا بھائی تیرے کو گرانا ہو تو گرا، ڈھانا ہو تو ڈھا دے، میرا ایک کام کرتا جا۔ بادشاہ سے ڈائریکٹ بات کی۔ تو کہا کیا؟ کہ تیرے آدمی نے میرے 200 اونٹ نے بکرے لے گئے، ای مجھے دے دے، انہیں تیرے جے کرنا نہیں تو یہاں کر۔ بادشاہ آدمی اس کے سامنے اتنے بڑے آدمی نے یہ جملے کہیں تو بادشاہ خوب کہہ مار کے ہنسا، مطلب، اور اتنا ہنسا اس کے آدمی بھی ہنسے اور بڑا مطلب کہا مطلب لگ گیا۔ تو شیخ عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا شیخ آپ کو تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ عقل مند ہیں، یعنی کعبے کے متولی ہیں، آپ اتنے بڑے عرب قبائل کے سردار ہیں، اور آپ کعبے کو بچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اب بات کر رہے ہیں اپنے اونٹ اور بکریوں کی۔ یعنی فکر تو آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر بادشاہ آیا ہوا ہے اور یہ کعبے کو 1 سیکنڈ میں ڈھا کر رکھ دے گا اور آپ اپنے اونٹ اور بکریوں میں پڑے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ کے دادا تھے نا، فوراً فرمایا، کہا اس کا انتظام تو ہو گیا، یعنی جہاں تو آیا ہے نا، کہا اس کا انتظام ہو گیا۔ کہا کیسے؟
کہا جب میں کعبے کے سامنے گیا تھا نا تو میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور وہ نور سیدھا کعبے کی دیواروں سے ٹکرایا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا پہاڑ پر چلو، ابرہہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا اور جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ میرا گھر نہیں ہے، میں عربی ضرور ہوں، قریشی ضرور ہوں، متولی ضرور ہوں، حجازی ضرور ہوں، لیکن میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ وہ جس نے اپنا گھر بنوایا ہے اور زمین پر سب سے پہلے بنوایا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ لوگ ایک شہر میں بنا کے وہاں بھی ہار جاتے ہیں۔ حج کا مطلب نتیجہ یہی ہے، میں کہا تم جہاں بناؤ نا وہاں تمہاری ہار ہوتی ہے۔ ہم جہاں حج کرنے جاتے ہیں نا وہاں آج بھی ہمیں یہ انعام ملتا ہے کہ ایک نیکی کرو تو لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں تمہارے بنانے میں اور اس بنانے میں بڑا فرق ہے، لیکن سنیے جیسے ہی ابرہہ نے یہ سنا نا کہا تم کو فکر نہیں ہے؟ کہا کوئی فکر نہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب اونٹ چھوڑ دیے گئے، بکریاں چھوڑ دی گئی، جس کا جو مال لیا تھا وہ سب دے دیا گیا۔ ابرہہ نے کہا اس پہ حملہ کر دو، یعنی کعبہ شریف پر حملہ کرو۔ اب قدرت کا نظام دیکھیے، ہمیں بھی اپنی مسجدوں، اپنے مدرسوں، اپنی درگاہوں، اپنی خانقاہوں، اپنے جماعت خانوں یا جو بھی اپنی قوم سے ریلیٹیو جگہ ہیں اس کے بارے میں بڑا حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کاغذات نہ ہو باقاعدہ اس کے بہترین کاغذات بنائیں، ڈاکیومنٹ جس کو کہتے ہیں، اور باقاعدہ جتنی بھی آپ سے طاقت لگ سکے آپ لگا دیں اس میں، کیونکہ یہ جماعت خانے، مدرسے، مساجد، درگاہیں، خانقاہیں یہ اللہ اس کے رسول کے دین کے محافظ عزت کی جگہ ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہم ہر چیز کی حفاظت کریں اور اس کے لیے قانوناً یعنی قانونی طور پر جو جو بھی ڈاکیومنٹ چاہیے اس کو اکٹھا کر لیں اور جو جو بھی چیزیں اس میں ضروریات کی ہوتی ہیں اس کو اکٹھا کر کے باقاعدہ سارے سماج کے لوگ جو ہے مل کر یہ کام کر لیں، اس لیے کہ کل صبح کسی نے اٹھ کر اگر کسی پہ تھپا مار دیا نا پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک ذہن یہ بھی رکھنا چاہیے جب کسی جگہ کا کوئی محافظ نہ ہونا تو پھر سب کو ایک طے کر لینا چاہیے جس کے نام پر بنائے نا وہ حفاظت کریں گے۔ یہ تہیہ بھی تو ہونا چاہیے، یہ ہماری ایک طرح آزمائش ہے کہ ہم مجبور ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے جن کی جگہ ہے نا ان کو جا کر کہہ دیں۔ مثال کے طور پر حضرت شاہ بابا قریب میں رہتے ہیں، سید شاہ بابا ادھر رہتے ہیں، ادھر بزرگ، جہاں بھی کوئی قریب میں کوئی جگہ مسجد مدرسہ کوئی بات اچانک بن گئی تو وہیں کے بزرگ سے جا کر کہہ دینا چاہیے کہ باپو تمہاری باجو ماں ہے تمہارا والا ماوے، یعنی یہ تمہارے ایریا میں آتا ہے۔ اور جو ولی سویا ہوتا ہے نا بظاہر ہم پھول ڈال کے چلے آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، یہ رات میں چاہے نا رات میں تو سیٹیں اٹھوا دیتا ہے، یہ اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کے اعتقاد پر ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن قانونی جو کاروائی ہو رہی ہے ہر جگہ پر ہو رہی ہے تو ہمیں باقاعدہ قانون کا سپورٹ کرتے ہوئے اپنا یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو کہا چلو پہاڑی پر، اب یہ ابرہہ نے تیاری شروع کی، جو اونٹ لایا تھا نا وہ یہ ہاتھی، اس ہاتھی کو مارا، کھڑا کیا کعبہ شریف کے اوپر وہ مطلب حملہ کرنے کے لیے۔ جیسے وہ آگے بڑھانا چاہیں تو اونٹ یوں گھوم گیا، تھوڑی دیر ہوئی تو یوں گھوم گیا، یعنی ہر طرف چلتا تھا، وہ ادھر نہیں چلتا تھا جدھر کعبہ ہے۔ پتا چلا قدرت اگر چاہے نا تو جانوروں کو بھی سمجھ دے دیتا ہے کہ اس طرف نہ چلنا، یہ میرا گھر ہے۔ اس نے سب کچھ کر لیا لیکن اونٹ ایک قدم چلنے کے لیے ادھر نہیں بڑھا۔ آج بھی ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کی حفاظت جیسے ڈاکیومنٹ کے ذریعے کرتے ہیں اسے نمازوں کے ذریعے بھی کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے، غلط مت لگائیے گا، ہماری جتنی بھی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں نا اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہماری غیر حاضری ہے وہاں، اور اتنی بڑی غیر حاضری ہے کہ اگر سالوں کا حساب لگایا جائے نا، سالوں کا، تو میں تو سال تو نہیں کہتا، اب یہ امرت مہینوں چلو تھی جون اور اس کی میرے خیال سے 4 تاریخ، اب تو نتیجہ تو سب نے دیکھا ہوگا ہے نا، کون جیتیو کون ہاریو ہے نا، بہت مطلب انٹرسٹ، یعنی نانا چھوکرا تھی لیکن موٹا ہوتی، پیر صاحب ہوئے، متولی صاحب ہوئے، پرموک صاحب ہوئے، آگے ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوئی پارٹی آپ کے گھر میں آ کر ایک پالی دانا ناکھی جائے، ہمارا بڑھنا کہا کھاپ میں نہیں جوتا پڑنا، سپنا میں نہیں، میں کسی کا ویرودھی نہیں ہوں لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے اگر آپ نے نیوز نہیں دیکھا، اگر نیوز نہیں دیکھا کسی نے تو کیا قبر میں آپ سے سوال ہوگا کہ تو نے نیوز دیکھا تھا کہ نہیں 2024 کے ریزلٹ کا؟ کوئی سوال نہیں۔ قیامت کے دن کوئی پوچھا جائے کوئی سوال نہیں۔
یعنی جس چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا ہے اور ہمارے بارے میں کوئی ان کے خیالات نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس میں اتنا انٹرسٹ لے رہے ایسا سمجھ رہے کہ فرض واجب ہے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ فرض تو یہ تھا کہ تم نے اپنی مسجد میں کتنی حاضری دی ہے، کیونکہ دنیا کی پارٹیاں جیتے یا ہارے اس سے اتنا فرق نہیں پڑنے والا جتنا فرق تمہاری مسجد کی تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے پڑنے والا۔ آپ کہیں گے برکاتی وہ کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر بے نمازی مرے نا، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہتا، آپ کو نہیں کہتا، میں خود ہی مطلب مجرم ہوں، یعنی پاپی ہوں، گنہگار ہوں، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو حدیث اور قرآن کی مطلب اس سے نکلتا ہے اور بزرگوں نے کہا ہے، اللہ نہیں کرے، اللہ صدبار نہ کرے، اگر بے نمازی ہو کر مرے نا، کوئی 7 سمندر پانی پلا دے گا نا تو بھی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سوچئے، تھوڑا تصور کیجئے آپ، ارے آج جماعت خانہ میں بیٹھا ہے، اتلو لامبو چوڑو ہے، کوئی پانی نہیں ضرور پڑی نہ کرے، قائم کا پیو پڑے، میں ہوں خود پینے ہوا، میں نے خبر ہے نا، ہماری طبیعت میں خبر ہو کہ پانی کی ضرورت پڑے، بدن پڑے۔ اب یہ بے نمازی پن کا جو زندگی گزار رہے ہو نا، یعنی 400 500 لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی پوچھنے کا میں کوئی 6 نمازی، کوئی نمازی، اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، دنیاوی چیزوں میں اتنے مست نہ ہو جائیں کہ آپ کا دین آپ کو بھلا دیا گیا۔ یہ موبائل ہے نا، موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، اور ابھی ایک دوسرا بھی کچھ نکلا ہے، وہ ایسے 3 4 5 آپشن ہیں، میں جتلا نے جو ہے نا پتہ ہے کھڑکائی گیا، یعنی کھڑکائی گیا એટલે اوپر پڑا پڑی થાય، مگر اتلا بدہ دوستارانا ہے، یعنی فیس بک کی آئی ڈی پہ ملین لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا دوست ہونا یہ آسان تو نہیں ہے نا۔ یاد رکھیے، ایک بھی فیس بک کا دوست جو ہے نا وہ آپ کو کہیں کام نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو کچھ کام لگنے والا ہے نا تو وہ آپ کی مسجد میں کیے ہوئے سجدے کام لگنے والے ہیں۔ اب کریے، آپ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ مولانا تو زندگی بھرتی کہتا تھا کہیں چھو تو نہیں، قدرت دیکھاڑے نہیں، جیدی دیکھاڑے نے تیدی بدائی نہیں آنکھوں کھلی جائے۔ مارا بھائی آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کرم چھے અને બુઝુર્ગો નો કરમ છે કે આ બધું હતાડીને અલ્લાહે રાખ્યું છે, અને જો આ જાહેરમાં ઓપન હોત ને તો આપણે અહીંયા નથી કહેતા કે ફલાણાનું લશ્કર કાઢ્યું તો પોલીસ હોય એમ કહીને આપણે, યાની મારવા માટે ટાવર ચોક થી લઈને વડલે સુધી લઈ આવ્યા હતા, સર્કસ કાઢ્યું હતું। ये सर्कस अगर जाहिर में होता ना, जो कब्र के अंदर हो रहा होता है, और कोई एक बंदा देख लेवे ना तो जिंदगी भर वो मस्जिद से बाहर ही नहीं निकलेगा। यानी इतनी बड़ी सजा है, इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन 100,000 बार माज़ल्लाह। अगर कोई नमाज में खाली सुस्ती भी करता होगा ना, उसका भी ईमान पर खात्मा न होने का खतरा है। अब आप सोचिए, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था, उनके पास एक बंदा आया, कहा हजरत तोबा करवायो तो कि है नहीं, ठीक है, कब्रस्तान में चोरी करतो तो, ठीक है, हाँ, ठीक है, मारा गुनाह माफ थी जाए तो कहा एक काम कर, अभी ठहर। उसने दूसरे बुजुर्ग के पास अपना बंदा भेजा, कहा बोला बापू ने किया हो कि ये बंदा आया तोबा करने के लिए, लेकिन कब्र में से कफन चोरी करता था, इसका मतलब तोबा हो सकती है कि नहीं। वो बुजुर्ग के पास भेजा, वो बुजुर्ग ने जवाब दिलवाया, कहा हाँ, लेकिन एक साथ में सवाल भी भेजा, कहा वो कब्र जो चोरी करता था कब्र में कफन की, उससे पूछिए कि अब तक कितने कफन चुराए। और एक सवाल ये किया कि उस कफन चुराने में जितने भी बंदे थे जिसका कफन हटाया तो उसका चेहरा किबला की तरफ देखा था कि नहीं। ये 2 सवाल है। वो बंदा आया, उसने कहा तौबा तो हो सकती है, लेकिन उसे पूछने के लिए कहा कि कितने बंदे के कफन चुराए और कितने बंदे ऐसे हैं जिसका मुंह कब्र में किबला की तरफ था, खाली इतना पूछवाया। कहा ठीक है, उसको बुलाया, बिठाया, कहा बेटा तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, यानी तौबा तेरी कबूल है, मतलब तू तौबा कर सकता है, गुनाह माफ हो सकते हैं। कहा अच्छा, लेकिन ये बुजुर्ग ने पूछवाया है कि अब तक कितने कफन चुराए, तो कहा 1,000। कहा का दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है वो हजरत ने कि ये बता दे कि कितने लोगों के मुंह किबला की तरफ देखे और कितने किबला से फिरे हुए देखे, यानी कब्र में। तो कहा उन 1000 में से 999 के लोग किबला से फिरे हुए थे, एक बंदा ऐसा था जिसका मुंह किबला की तरफ था। अब आप जग रहे हैं कि नहीं? हाथ ऊंचा करें, जग रहे हैं सब लोग, माशाअल्लाह जग रहे हैं। मैंने ये जुमला बोला, वो बंदा ये उस जमाने में कह रहा है कि 999 लोगों के मुंह किबला से फिरे हुए थे, एक बंदा ऐसा था जिसका मुंह किबला की जानिब था।
اب جیسے یہ سوال دے دیا، اس نے جواب دے دیا، وہ بزرگ نے اس کے پاس بھیجا، وہ بزرگ کے پاس جواب لے کر، اور اس سے جا کر یہ کہا کہ حضرت وہ بندہ یوں بتا رہا ہے کہ 1000 میں سے 999 پھرے ہوئے تھے، ایک بندہ 1000واں جو تھا نا اس کا منہ قبلہ کی جانب تھا۔ وہ بزرگ نے وہیں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بندہ واپس آیا، وہ بزرگ نے کیا کہا کچھ نہیں، انا للہ پڑھا، تو کہا پھر پوچھ کے آ جا، انا للہ کیوں پڑھا؟ تو کہا ایک بار نہیں پڑھا، 3 بار پڑھا۔ کہا پوچھ تو انا للہ پڑھا کیوں؟ جب وہ پوچھنے گیا نا تو وہ بزرگ نے جو جواب دیا، اور وہ اپنے بزرگ کو اس مرید نے بتایا، کہا حضرت انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، ایک بندہ، اور 999 لوگ بغیر ایمان کے مرے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منہ قبلہ سے پھرا لیے گئے۔ آپ نے بتایا ایوہ ہٹا ماری کہ جانے کہیں تھاونت نہیں۔ بہت کچھ ہونے والا ہے جس کا ہمیں تصور بٹا دیا گیا۔ اسی حج کو آپ لے لیں، حدیث شریف میں مالک استطاعت اب تھے، یعنی حج فرض ہو گیا تھا، پیسہ تھا اس زمانے میں، یعنی حج کے زمانے میں، اور آپ نے حج نہیں کیا، اور ایک دور وہ آیا کہ اب حج کی استطاعت بھی نہیں رہی، یعنی پیسہ کھٹ گیا، تو حج تو فرض ہو چکا تھا، اب یہ باقی ہے۔ حکم یہ ہے شرع کا، کم از کم قرضہ ادا کرنے کا اگر آگے کا تصور ہے تو اب یہ فرض جو سر پر بیٹھ گیا ہے اس کو قرضہ لے کر بھی اتارنے کا حکم ہے، اور اگر اس نے حج فرض ہونے کے بعد حج ادا نہیں کیا تو کہیں یہ خطرہ ضرور ہے، وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا تو نصرانی ہو کر مرے گا، یہ بات کنفرم ہے۔ لیکن یہ حلال کے پیسے ہو، اس کو بھی یاد رکھیے گا، ورنہ کال ہمارے بدائے دوڑتا نہ تھی جائے، کوکنو دباوی لیدو ہوئے، کھائی لیدو ہوئے، بدو قبضو کر لیدو ہوئے، ایک دم آکھا گامنا مالدار بنی، અને પછી હજ ઉપર હજ ને ઉમરા ઉપર દામતા હોય ને તો એ કાંઈ થાય અહીંયા કાંઈ ગણાતું જ નથી। ये तो हलाल का पैसा जिसको मेहनत આમ પસીનો પડ્યો હોય ને વાડીમાં અને એકદમ શરાબ બોર થતા હોય ને રાત દિવસ મહેનત કરી એનો પૈસો, આ તો ભણના ગળા વ્યાજ ખાય જિંદગી ભર, અને જ્યારે એકદમ એન્ડ આવે ને કે હવે વ્યાજના પૈસા ભેળા કરીને હાલો હજ પડી આવી, ગુના માફ ના। માણસોના જે પૈસાને ખૂન ચૂછું ને અલ્લાહ કબરમાં એવું હાટું વાળવાનો છે ને કે તમારો મારો ચહેરો દેખાડશું ને એ લાયક જ નહીં રહી કે કોઈને ચહેરો દેખાડીએ। ये બધે फैसले हैं, ये कोई आपकी अदालत या कचेरी थोड़ी है कि जहाँ थोड़ा बहुत सेटिंग करके छोड़ दिया। जिसने एक बाल बराबर भी अगर दबाया है किसी का, अल्लाह उसे हिसाब लेगा, चाहे आप हज कर लो, उम्रा कर लो, नमाजें पढ़ लो, ज़कातें दे दो, रोजे रख लो, सरापा अगर वली भी बन गए ना तो कर्जा भी माफ नहीं है। यानी शहीद है ना, शहीद जो बड़े दर्जे पर होता है, यानी उसका कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसकी चंद बातें खूबियां बयान की है कि शहीद उस दर्जे पर होता है कि नबूवत और शहादत, इसको अगर आप देखने जाए ना तो बात चीजें अल्लाह ने कुदरती तौर पर उसमें यकजा कर दी है सिवाय चंद चीजों को छोड़ के, लेकिन उतने बड़े दर्जे पर फाइज होने के बावजूद भी ये लिखा हुआ है, फुकहा ने कहा कि शहीद को भी कर्जा माफ नहीं है। ये कुदरत के निज़ाम है, इसलिए हमें और आपको चाहिए हज जो है ना वो फर्ज हो जाए, उसको फौरी तौर पर अदा करें। और जो लोग भी हज के लिए जाते हैं, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, यकीन जाने आप उनसे मिलें। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, और ये मैं ये नहीं कहता कि आप अपने समाज में नहीं करिएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है और करना चाहिए, और ये एक तरह की हौसला अफजाई है, बहुत अच्छी हिम्मत होती है उसमें। लेकिन राय दे रहा हूँ छोटी सी नाकिस, अपने चादरें लाते हैं, वो साल डालते हैं, हाजी साहब ने आखा ओढ़ाड़ी, मतलब एम लगे कि आज धंधे मोटी दरगाह से आता है ना, इतनी चादरों नाखी, अच्छी बात। फुलहार इतने डालते हैं कि मतलब पार भी ना। अच्छा ये बताइए, ये हज के लिए चले गए, अब ये चादरें काम क्या आती है? एक चादर मिनिमम 80-100 रुपया नहीं तो थाती जैसे ना। हाँ, आपकी मोहब्बत आप डालना आए हैं, लेकिन उसको अगर आप मुंतकिल कर लें, हजना 15 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जे થતા હોય, या ચાદરના જે 100-200 થતા હોય, એ કન્વર્ટ કરી એને કવરમાં નાખી અને હાજી સાહેબનો હાથ આપણે મોહબ્બતથી દઈ દઈએ ને તો એનો ફાયદો એ થાય કે એના સફરમાં એ કામ આવે। આપણે જે આ વસ્તુ કરીએ છીએ ને, મેં ઘણા હાજી સાહેબોને જોયા દુનિયાભરમાં જેટલા હશે એને ખબર જ હશે જે હજ પડી આ ઉમરા કર્યા છે, એ ચાદરું પડી એ પછી કફનમાં ઓલામાં નાખવામાં કામ આવે, ઓલી ભાતીમાં।
اس کو થોડા કમ કરે. હા, સમાજના એક મોટો ઘેરો હોય, એક્ઝામ્પલ, એમાં જે મોટો માણસ હોય ને સમાજનો આગેવાન, મેન માણસ, એક ફૂલ ને એક ચાદર નાખી લે તો હાલે. જેમ કે આપકે સમાજમાં કઈ કબીલે તો એક સમાજનો એક માણસ નાખે અને બીજા બધા આ નાનું મોટું થોડું કવર બનાવીને સેટિંગ કરી લે ને, તો મારા ખ્યાલથી अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तो कैपेबल नहीं होते ना. और ये मत समझिएगा कि हाजी साहब ने मुझे कहा, ये तो मैं अपनी राय पेश कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा. हाँ, ये भी लोग बातें करते हैं ना, हाजी साहबे कीधું હશે, हाजी साहबे नहीं कीધું. આ એક સારી સોચ છે ને, એ તમારી સામે पेश करूँ છું. तो इससे क्या होगा, इससे एक फायदा होगा कि कम से कम आपका पैसा उस सरजमीन पर खर्च होगा. अगर 1 रुपया भी इन्होंने अगर एक पानी की बोतल ही किसी हाजी को पिला दी तो आप समझिए तो सही थोड़ा. यहाँ अगर किसी को पिलाते तो 1 गिलास का सवाब है, वहां हाजी साहब किसी को पिलाए या खुद पिए तो 1 लाख बोतल का सवाब है. और दूसरा फायदा क्या होगा मालूम है? हुजूर से किसी ने कहा कि अगर दिल सख्त हो जाए तो क्या करें, यानी दिल એવું सख्त है क्योंकि कोई बात असर न करती हो, तो हुजूर ने फरमाया ये गुनाहों की वजह से होता है. लोगों को पानी पिला, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा, तेरे गुनाहों को धुल देगा. यतीम के सर पर हाथ रख, अल्लाह तेरे दिल को नरम कर देगा. आखिर ये शॉर्टकट क्यों बताया जा रहा है? तो इसी तरह ये चीजें भी है कि इसको ये तस्वुर किया जाए ना, तो ये बड़ा मुफीद साबित होगा और लोगों के लिए भी होगा. एक हाजी साहब थे, हर साल हज करते थे, बुजुर्ग थे, हर साल हज करते थे. अब जो हर साल हज करते हैं ना, मैं उनमें से चंद लोगों को जानता हूँ, आपने भी सुना होगा कभी. और टूर वाले तो माशाल्लाह, जैसे हाजी जावेद साहब है चौहान, वो भी हैं, और उसके सिवा बहुत सारे टूर वाले वो तो करते ही है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग इस वक्त दुनिया में ऐसे बसते हैं जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हर साल हज करते हैं. और ये बहुत बड़ी नेमत है, उसमें दो राय नहीं. एक हाजी साहब हर साल हज करते थे. एक दिन उनको ख्याल आया, कहा मौला इसमें इतने सारे लोग हज के लिए आए हैं, इसमें न जाने तूने किसका कबूल किया होगा. बस ये ख्याल गुजरा. अब उस जमाने में अगर एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने किताब में ये लिखा कि उस साल 6 लाख हाजी हज के लिए गए हुए थे, यानी उस जमाने की बात है. तो उन्होंने जब ये जंबे गफीर देखा तो मतलब सोचने लगे किस किस की हज अल्लाह ने कबूल फरमाई होगी. बस ये सोचा उन्होंने उस दिन, और सोए ना तो 2 फरिश्तों को ख्वाब में देखा, सपने में, और वो दोनों फरिश्ते आपस में डिस्कस कर एक दूसरे से. कहा भाई ये तो बताओ, कहा क्या, कहा कितने लोगों का हज कबूल हुआ. तो कहा 6 लाख हाजी थे और उसमें से 6 आदमी का कबूल हुआ, एग्जाम्पल. उन फरिश्तों ने कहा अच्छा. तो कहा फिर ये 6 लाख में से ये 6 के कबूल हुआ और बाकी क्या? तो कहा सब रद्द, कैंसल. यानी 6 लाख हाजी હોય એમાંથી 6 ના કબૂલ, और कितना પાછળ तो तुम्हें जुओ. यानी उस जमाने में ये बात हो रही थी और ये बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, फरिश्ते कह रहे हैं. तो इनको ख्याल गुजरा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा नाम भी वो 6 के सिवा में कहीं ना हो, यानी ये भी. तो आपस में फरिश्ते जो बात कर रहे थे ना, वो बुजुर्ग कहते हैं कि अभी उनके दिल में ये ख्याल गुजरा, तो इन्होंने कहा ये जो सोया हुआ है वो, तो कहा इसका भी कबूल है, यानी उनकी बशारत सुना दी. कहा इनका तो कबूल है. अच्छा यानी 6 में नाम है. कहा हाँ. अब ये सोते सोते उड़ गए और ख्वाब खत्म. अब इनको फिक्र हुई, या अल्लाह 6 में मेरा तो नाम है, उसके सिवा ये इतनी बड़ी तादाद में कोई पैदल आया, जानवरों पर आया, और कोई इतना दूर दराज से आया. उस जमाने में जो सफर होते थे बड़ी शिद्दत के साथ, तकलीफ के साथ होते थे. इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद इनमें से किसी का कबूल नहीं, यानी फिक्र लाई गई. कुदरत का करिश्मा देखिए, कितना बड़ा करीम और रहीम है, कितना बड़ा करीम. उसी वक्त उन पर गुनूदगी तारी हुई. फिर वो फरिश्ते हाजिर हुए और फरिश्ते आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अच्छा ये बताइए ये 6 लाख के कबूल हुए, बाकी के मुस्तरद कर दिए गए, तब इन लोगों का क्या बनेगा? तो आपस में वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है. कहाँ का ये 6 के जो कबूल किए ना, एक के बदले 1 लाख के कबूल कर लिए गए. यानी ये वहाँ निज़ाम है, उसका कुदरत का निज़ाम है. और यहाँ जो भी जाते हैं हज के लिए जाते हैं, उनमें जो अरकान गाइड करने वाले लोग बताते हैं करना चाहिए. और उसमें बड़ी इबादतें, रियाजतें जो हैं, उसमें सबसे अहम है कि ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ जो है
اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جتنا ممکن وقت ہو، حج کے ارکان کے سوا کی بات کر رہا ہوں، 5 دن جو مخصوص ہوتے ہیں نا، اس کے سوا جتنا بھی ٹائم ملے، جیسے لوگ 40 دن تک یا 35 دن تک کہیں سب کو موقع ملتا ہے، تو اس حساب سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ حرم میں گزارنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے ہمارا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد بدو بھولا ہی جائے، گھنی پھر بھولا ہی جائے. میں آپ کو نہیں کہتا کسی کو، لیکن گھنی پھر اپنے بدھا بھولی جائے. یعنی مولانا صاحب ہوئے، پیر صاحب ہوئے، خالی گھوموا پھروا میں اپنے ٹائم کاٹیں نہیں. اس کے لیے اگر حرم میں یعنی کعبہ شریف میں تو زیادہ تر وقت مسجد حرم میں دیجیے، اور اگر مدینہ شریف میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک مرتبہ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور نے جب حج کی ترغیب دلائی نا کہ حج کرو حج کرو حج کرو، تو ایک بار حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض فرمایا، حج کیا کرو. تو ایک بندے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یہ عرض کیا تو حضور خاموش رہے، کچھ بولے نہیں. اب یہاں سے حضور کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز اچانک پوچھی جائے تو ڈائریکٹ بول نہیں دینا چاہیے، اس میں خاموشی اختیار کرے، اس میں حکمت ہے. حضور خاموش رہے. پھر حضور نے حج کی ترغیب دلائی، حج کرو حج کرو، تو پھر وہ کھڑے ہوئے، کہا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور پھر خاموش رہے. جب انہوں نے تیسری بار پوچھا پھر حضور خاموش رہے، اور جب مجلس ختم ہو گئی اس کے بعد حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا، یعنی تمہارے 3 سوال پر اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو میری امت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کرنے نہیں چاہیے، یعنی اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور بائی چانس اگر کوئی پوچھ بھی لے تو اس میں سامنے والے کو خاموش ہونا چاہیے. تو اس میں ایک حج کی ترغیب بھی ہے، اور ساتھ میں سال میں ایک بار جو یہ زندگی میں جو ایک بار فرض ہے، اور اس میں حضور کا ایک اختیار بیان کیا گیا کہ حضور نے کہا نا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں فرض ہے تو فرض ہو جاتا. یعنی اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا، حضور جس کے لیے جو چیز چاہے حرام کر دیں اور جو چیز چاہے وہ حلال کر دیں، جس کے لیے جو چیز چاہے فرض کر دیں، یعنی ہاں کہنے کی دیر ہے. اور حضور نے یہ اپنی ظاہری زندگی میں کر کے دکھایا. اب یہ بعض لوگ جو بھی ایک ٹرینڈ اور چلی ہے جو سوشل میڈیا پر ہے، معاذاللہ ہمارے جوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کھینچ کر انہیں بددین بنانے میں لگے ہیں، یعنی بد عقیدہ بنا رہے ہیں، اور اس میں بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. شاید آپ کو آپ کے سماج کے تعلق سے پتہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بڑا طبقہ آپ کے یہاں جنم لے چکا ہے، اور باقاعدہ وہ لوگوں کو بد مذہبیت کی طرف بڑی تیزی سے گھما رہا. اس کی نوٹ لینی چاہیے، اور ہر ذمہ دار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے درکاریوں کی وجہ سے تمہارے اور ہمارے سماج میں کہیں لوگ بد عقیدہ نہ ہو جائیں. یہ سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بد عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ کے سماج میں رہ کر رسول اللہ کا گستاخ بن رہا، اور تمہاری جماعت میں رہ کر تمہارے سامنے تمہارے نبی کے تعلق سے اگر وہ برائی بیان کر رہا ہے اور آپ سن لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرانا چاہیے. اور یہ میں خودداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی سے کوئی سمجھوتا کوئی گستاخ سے نہ کریں، سمجھوتا اسی سے کرے جو مومن ہے. بس یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے. میں جو بتا رہا ہوں نا، حضور کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پر اس حد تک لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے کہ معاذاللہ آج کا پڑھا لکھا اسکول کا اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حضور کو نہیں کرنا. ارے تو یہ بات کر رہا ہے، اور وہ بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کر تو یہ عرض کر رہا ہے. پتہ یہ چلا یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہمارے سماج میں ڈال دی گئی، اور باقاعدہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں. خدا را کوشش کیجئے، کائنات میں ایک قاعدہ بنا لیجئے، اپنے سینے میں لکھ لیجئے اس کو. اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی با اختیار ہے، اگر کسی نے اللہ کو کلی طور پر اگر ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، اور وہ بقید حیات رہتے ہوئے ظاہری دنیا میں بھی اور بعد وصال بھی اگر اپنی جسم اور اپنی روحانیت کے ساتھ آج بھی اگر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کا ہے، وہ
اور فرد نہیں، وہ ہم سب کا نبی محمد الرسول اللہ کا مرتبہ، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، بس یہ ہمارا قاعدہ کلیہ ہے۔ لیکن جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ حضور نے کہا اگر میں کہہ دیتا نا کہ فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتی، لیکن امت پر آسانی کر دی کہ سال میں نہیں، زندگی میں ایک بار فرض کی، اور وہ بھی مالک کے استطاعت پر فرض کی، اور اس سے یہ اختیار ثابت ہوا۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا جو حاجی حج کر کے مدینہ جاتے ہیں نا ان کو یہ لوگ روکتے ہیں کہ وہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے اپنے پیچھے پھر جانا چاہیے، ہاں مسجد نبوی کی نیت سے جانا چاہیے۔ یہ انہیں کا یہ بندہ بول رہا۔ میں نے کہا بھائی تنے رسول اللہ کی تکلیف مجھے کہنے ہم بہن میں تو ایک جنان بولا ہی ہوتا اور دوستار جو ہے میں کیدوں میں کہ وہ لوگ راڑیو پاڑے تھے انہیں تو لیتے ہیں دارلوم تو انہیں کہہ رہے ہوتے کہ نہیں برکاتی پاہے نوجوان، یہ وہ بول رہا تھا۔ حالانکہ میری اسے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو بلوایا تھا کہ بھائی تو آ تو کری، تجھے یہ جو کنفیوژن اس کو دور کر لے، بیٹھ جانا بھائی بات کر لے، یہ کرنا چاہیے، یہ کوئی ظلم تھوڑی ہے، اچھی بات ہے۔ اگر اس کو سمجھ میں آ جائے وہ واپس اپنی جماعت میں آ جاتا تو جاتا کیا اپنا، یہ سب کو کرنا چاہیے، لیکن ہم اس پہ ہمت نہیں کرتے۔ بات عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مسجد نبوی جانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہاں 40 نماز پڑھی تو اتنی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی میں کوئی پن یعنی حرم مسجد میں مدینہ شریف میں نیکی کریے نا تو اما 50,000 نو ثواب ہے، یعنی یہ ثواب کی نیت سے بھیج رہا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بخشش ہو سکتی ہے حضور کے پاس جانے سے، اور حضور اگر سفارش کر دے تو بخشش، یعنی ٹینشن نہ تھے رہے، یہ ثواب کی بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی ثواب تجھے کیوں چاہیے کہ مغفرت کر دی جائے گی؟ میں نے کہا قدرت چاہے تو مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز بھی رد کر دے، اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس نے یہاں یہ ترغیب رکھی، کہا محبوب جو آپ کے پاس آئے گا نا وہاں میں رد کا معاملہ نہیں رکھوں گا، قبولیت والا معاملہ رکھوں گا، یعنی آپ کے در کی وجہ سے اسے قبول کر لوں گا۔ اور یہ ہر زمانے میں ہوا۔ مالک بن دینار کے زمانے میں ایک آتش پرست نے مطلب بڑا دعویٰ کر دیا میں حق پر ہوں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ مالک بن دینار سے کسی نے کہا ان سے آپ مناظرہ کر لیجئے، تو کہا بلا لاؤ، تو کہا نہیں وہ وہاں بلا رہا ہے۔ مالک بن دینار وہاں گئے، بیٹھک کی، کہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ آگ جو ہے نا وہ خدا ہے، اسی سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، کہا ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا یہ آگ کی کتنے سال سے پوجا کر رہا ہے؟ کہا سالوں ہو گئے۔ تو کہا ایک کام کرنا اس میں کودتے ہیں دونوں، اپنے بے ٹھیکڑوں ماری۔ ابھی نہیں چھچھندر نے آواز اٹھائی تھی وہ بوئرے میں سے منہ باہر نکالا تھا، بھگوا کلر، معاذ اللہ حضور کے خلاف اس نے بکواس کی اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ خالی ایک سلمان اظہری کھڑا ہوا تھا، ایک، سب کی بولتی بند کرا دی، سب گھس گئے واپس بل میں، لیکن کوئی بولے تو ہوئے نا، لیکن بولنے کا انداز جو ہے نا وہ بزرگوں سے سیکھ کے۔ کہا ایک کام کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ تینے اس کی پوجا کی ہے، اب یہ جو ہے تجھے جلائے گی نہیں؟ کہا ایک کام کرتے ہیں بے ٹھیکڑوں ماریے، تو وہ بھی مطلب اس کے عقیدے کے مطابق مضبوطی تھا وہ، تو کہا ٹھیکڑا تو نہیں مارتے لیکن ہاتھ ڈالتے ہیں، یعنی اکھا پڑوا کرتا پہلا ٹرائی کریے، تو کہا ٹھیک ہے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، نائک منع کیوں، پاچھو کھینچن تو بے نہ ہاتھ سلامت۔ پبلک بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ تو آلو کوئی ہاتھا لگے جو، یعنی شک ہوتا ہے نا، سب کو ہوتا ہے، شک ہوا۔ کہا یار یہ تو سچے لوگ لگتے ہیں، مالک بن دینار نو ہاتھ نو بیو آنو بڑی گیو، تو اپنے ہم جاتے کہ مالک بن دینار ہرا جا تو بینو ہاتھ باہر نکلن بینا سلامت چھے، تو شک ہوا۔ تو مالک بن دینار نے وہیں سر نیچے کر کے رب کی بارگاہ میں کہا مولا میں تیرا مقرب ہوں اور مجھے تو نے اس آتش پرست کے سامنے رسوا کر دیا۔ الہام وہیں یعنی ڈائریکٹ اللہ کا کہنا آیا جس کو الہام کہتے ہیں، ولی کے دل پر اترتا وہ۔ کہا مالک، کہا کیا؟ کہا اس کو جو بچایا ہے نا وہ تیرے ہاتھ سے ملا ہوا تھا نا اس لیے بچایا۔ یہ دیکھیں اپنے امنم کا حضرت شاہ باپو نہیں دیکھو تھوڑا چڑھاوی ہے یار، مانیے جی اپنے کہ بھئی ہچ ہے، یعنی ان کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہو نا، یہ تمہاری نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا مزاج ہے کہ جارے کوئی گھانچی سمجھ میں آپ لوگ کام نہ کرتے ہیں نا تو حضرت شاہ باپو تو ضرور کریں، یعنی یہ امید ہے سب کی اللہ والوں سے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ تو کہا مالک بن دینار، کہا کیا؟ کہا یہ جو نہیں جلا ہے نا وہ تیری وجہ سے نہیں جلا ہے، یعنی میری رحمت نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ سے لگا ہوا اس کو میں آپ کو یوں کہوں کہ جلے،
تو کہا مالک اگر ٹرائی کرانی ہو تو اس سے بول، وہ ہمت بھی نہیں کرے گا۔ کہا کس بات کی؟ کہا اس سے کہے اکیلا ہاتھ ڈال، اگڑے فرق خبر پڑی جائے کہ کون آچو سے گوٹو جو۔ تو مالک بن دینار نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ کام کرنے ایک لو ہاتھ نہ کیا پڑے، ٹھیک ہے یہ نہیں آتو ہلکا میں اچھے نہیں گئے پھری گیو۔ تو یہ ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ یقین اتنا مضبوط رکھیں۔ جو حاجی صاحب جا رہے ہیں مکہ شریف، دراصل حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، حضور کے قدموں کی برکتیں ہیں، اور اس میں جو لذت ہے نا، جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں حج کے لیے، آپ ان کو دیکھیے گا، جیسے انٹری ہوتی ہے نا، اتنا بڑا جماعت خانہ ہے نا، ایسے وہاں مطلب باؤنڈری بنی ہوئی ہے، اندر آپ اتریں گے تو ایسے بہت بڑا بھی بن گیا، لیکن اندر جو ہے نا وہ اتنا لگتا ہے تھوڑا بہت وسیع ہے وہ۔ جیسے وہ سیڑھیاں آپ اترتے ہیں چند سیڑھیوں کے بعد، جیسے وہ آنے والے آگے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اب اپنی نگاہیں اٹھاؤ، یقین جانیے آپ دنیا کا کہیں کا بھی رہنے والا، اور ساون بھادوں میں کیسے مطلب برسات ہوتی ہے، مطلب ایسے آنکھیں ٹپ 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 برستی ہے، اور ایک رکت طاری ہوتی ہے، اور بندہ اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یعنی کسی دیوار کو دیکھ کر اتنا نہیں روتا، یہ کعبے کی دیواروں میں یہ کیا ہے؟ اس کے دل کو امید بنتی ہے، آج تو وہاں آ گیا ہے جہاں آج تیری گناہوں کی بخشش ہونے والی ہے، یعنی تو بخشا جانے والا ہے۔ حضور نے کہا ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، یعنی 400 خاندان کے لوگوں کو جنت لے جائے گا ایک حاجی۔ اب جب حاجی اتنی شفاعت کرے گا تو مجھے بتائیے رسول اللہ کے بیٹے کتنی شفاعت کریں گے، یہ اللہ والے کتنی شفاعت کریں گے، رسول اللہ کتنی بڑی شفاعت کریں گے، یہ اس بات سے دلیل ہے۔ اور فرمایا حاجی سے دعا کرنے کے لیے کہا کرو، وہ جب تک واپس گھر نہیں آ جاتا جس کے لیے جو دعا کر دے گا اللہ اس کی دعا قبول ہی فرماتا ہے، یعنی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں حاجی صاحب کے استقبالیہ پروگرام میں ہم سب لوگ شریک ہیں، ہم وقتاً فوقتاً تو ایک آدمی تو آپ کو سب کو نہیں کہہ سکتے، لیکن حاجی صاحب سے یہ اتنا تو عرض کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے جب آپ کعبہ شریف جائیں اور دعا کا موقع ملے تو کم از کم یہ سارے لوگ جو اس گرمی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا کہ مولا ان غریب غربا کو بھی اپنے در کا دیدار نصیب فرما، بس یہی کہتا ہوں۔ اور جب مدینہ شریف جائیں تو حضور سے بھی یہی کہیں، بڑے دل رنجیدہ ہے اس وقت سب کے، سب مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے انتظام نہیں ہیں، لیکن حضور سے آپ ریکویسٹ کریں، ہمارا سلام پہلے پہنچائے عاجزی کے طور پر اور عاجزانہ انداز میں، اور حضور کی جالیوں کے سامنے جب پہنچے نا تو مجموعی طور پر کہ حضور آپ کے دیوانوں نے سلام کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ زندگی میں ایک بار بلائیے۔ یہ جو حاجی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں نا تو حضور بڑے سنتے ہیں، بڑے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندے کو کسی نے بھیجا کہا حج کے لیے، تو اسے کہا میرا سلام حضور سے کہنا، کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ حضور کی بارگاہ میں گیا، عجیب اتفاق کے بھاگ دوڑ میں وہ بھول گیا سلام پہنچانا۔ مثال کے طور پر حافظ صاحب ہے، باپو حج کے لیے جا رہے تھے عمرہ کے لیے، اور ان سے کہا کہ باپو میرا سلام حضور سے کہنا۔ اب باپو جو ہے جلدی میں تھوڑا چک ہو گئے، یعنی حافظ صاحب کا نام یاد نہیں رہا پہنچانا ہے۔ اب وہ نکل گئے مدینہ شریف سے آگے قافلے کے ساتھ، ان کو یاد آیا کہ حافظ صاحب کا سلام تو نہیں پہنچایا، حافظ صاحب کا سلام تو نہیں پہنچایا۔ اب انہوں نے واپس پلٹی ماری، یعنی قافلے والوں سے کہا کہ آپ مکہ پہنچو یا آپ اپنا سفر شروع رکھو، میں واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ بتاتے ہیں حاجی صاحب کہ جیسے میں مدینہ شریف واپس پلٹا خالی حافظ صاحب کا سلام پہنچانے کے لیے، ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اب وہ گئے واپس اور حضور سے جا کر کہا حضور آپ کا مدینہ شہر چھوڑ چکا تھا، ایک آپ کے امتی کا سلام رہ گیا تھا، آپ کو سلام کہا، وہ پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو اندر سے مطلب جو آواز آئی نا اس میں ایک لقب ملا، کہا یا ابو الوفا۔ تو کہا حضور میرا لقب یہ میری کنیت ابو الوفا نہیں ہے، دوسری ہے، یعنی ابو العباس ہے۔ تو کہا تو ہے ابو العباس لیکن میرے امتی کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے واپس سلام پہنچانے آیا ہے نا، اس لیے آج سے تجھے ابو الوفا کہا جائے۔ یعنی یہ حضور نے جواب دیا، وہ واپس پلٹنا چاہتے تھے لیکن قافلہ نکل چکا تھا مکہ شریف جو جا رہا تھا۔ اب یہ سوچ رہے کہ اب کیا کروں، یعنی طویل سفر ہے مکہ سے مدینہ سے مکہ بھی بڑا۔ اب وہ سوچ رہے تھے تو کہا مسجد نبی میں رہتے کوئی قافلہ جائے گا تو ساتھ چلے جائیں گے۔ جب وہ رات میں سوئے نا وہ کہتے ہیں خواب ہی میں حضور تشریف لائے اور کہا کوئی قافلہ وافلہ جانے والا نہیں ہے، تو آپ اکیلی ہے، جانا کہا مکہ شریف، کہا چل میں تجھے پہنچا دیتا ہوں۔ یعنی حضور نے راتوں رات جو ہے انہیں مکہ پہنچایا، اور وہ قافلہ جو سفر کر کے پہلے نکلا تھا وہ ہفتے دن کے بعد مکہ پہنچا۔
اور یہ حاجی صاحب پہلے پہنچ چکے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ تو ہمارے ساتھ تھے پھر؟ کہا مدینہ شریف سلام پہنچانے گیا تھا, حضور نے لقب بھی دیا کہ آج سے تو ابو الوفا ہے, اور تمہارے یہاں پہنچنے سے 8 دن پہلے مجھے مکہ بھی پہنچا دیا. پتہ یہ چلا ہمارا نبی ہر امتی کی خبر رکھتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہاں تو جانوروں کی بھی سنی جاتی ہے, دیواروں کی بھی سنی جاتی ہے, حد تو یہ ہے پتھر سمجھتے ہیں نا, پتھر پانو پانی کی تو جو قیمت ہے وہ آپ جانتے ہیں, لیکن وہاں جو ہے نا وہ سنیے. ایک حاجی صاحب نے پتھر لے لیا, مدینہ شریف کا پتھر, اور اس کو بیگ میں ڈال دیا. اس زمانے میں لے کے چلنے لگے. تھوڑی منزلیں پار ہوئی نا تو وہ پیٹی میں سے پانی ٹپ 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 گرنے لگا. حاجی صاحب بکسو کھولو, اس زمانے میں صندوق ہے جو وہی پیٹی, کہ آما زمزم تو نہ کیوں نہ تو آما پانی کیم ٹپکے, کھولین جویوں نے تو آخی بیگ بھرے لی پانی سامان ماں. سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ ہوا کیا. دوسرے قافلے سے ملے آگے منزل پر, اس میں ایک اللہ والے تھے جو کشف جانتے تھے, یعنی ولایت کی منزل پر فائز تھے. ان سے پوچھا کہ حضرت یہ میری بیگ میں پانی نہیں تھا, لیکن جہاں جہاں بھی چلتے ہوئے کہیں پہنچتا ہوں یہ بیگ پانی سے بھر جاتا. اچھا. انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مدینہ شریف سے. اچھا, وہاں سے کوئی چیز لی؟ تو انہوں نے جو اس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں لی تھی وہ تو بتائی. کہا ایسا نہیں پوچھ رہا ہوں خریدی یا جو بھی سامان اس کی نہیں. کہا کوئی اور مدینے کی چیز لی؟ تو کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا جب اپنے شہر جاؤں نا تو مدینے کی یاد کے لیے ایک چھوٹا سا پتھر مدینے کی سرزمین سے اٹھایا ہے کہ جب جب دیکھوں گا نا تو حضور کی یاد آئے گی مدینہ شہر کی, اس لیے اس کو بھی لیا. تو کہا وہ پتھر اسی پیٹی میں ہوگا. دیکھو وہ پتھر جب چیک کیا گیا کون سی پیٹی میں, اسی صندوق میں تھا. فرمایا اس کو کسی قافلے کے ساتھ مدینے واپس بھیجو, یہ مدینے کا پتھر رسول اللہ کی یاد میں اور جدائی میں رو رہا ہے. میں بھی آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, ہم اگرچہ حضور سے دور ہیں, ایک بار رو کے ٹرائی کر لو, ایک بار. صحیح بتا رہا ہوں, اسی جمعہ کی بات عرض کر رہا ہوں جو مجھ پر گزری, اللہ بہتر جانے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں. اس جمعہ کو میں نے حضرت شاہ بابا میں عرض کیا تھا, یہ میری مطلب ہر ہفتے کی حاضری ہے. میں نے جب بھی عرض کیا نا تو ہر سال میں کہیں نہ کہیں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور ملتا ہے کہ جس میں مجھے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اس میں سے اس سال میں نے یہ ارادہ کیا تھا, جب میں عمرہ سے واپس ہوا نا تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے چاہا نا تو اسی سال حج کریں گے, لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ جس کی بنیاد پر یہ چیز مطلب کینسل ہو, یعنی اس کی ترکیب نہیں بنی. اب کیا نہیں بنی وہ اللہ بہتر ہے. تو میں جمعہ کے دن حاضر ہوا, اسی جمعہ میں یعنی گزشتہ جمعہ. میں نے کہا حضور میں نے تو عرضی لگائی تھی عمرہ پہ جانے سے پہلے کہ مجھے اسی سال حج پہ بھی آپ دعا کر دیجئے حضرت شاہ بابا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسے میں مطلب دارالعلوم پہنچا اور جب شام کو اٹھانے تو تاتنیہ شریف سے میرے والد صاحب دارالعلوم میں آ چکے تھے. تو میں نے سوچا رہا اچانک میرے والد صاحب دارالعلوم میں کیسے, اتنا جلدی وہ آتے نہیں ہیں, ایک دم بزرگ آدمی ہیں, اتنا جلدی سفر بھی نہیں کرتے, سیدھے آ گئے. حالانکہ میں چند روز پہلے تاتنیہ 4 دن رہ کے آیا تھا. میں نے کہا اتنے جلدی کیوں؟ تو پھر مجھے لائٹ ہوئی. حضرت شاہ بابا نے یہ انتظام کر دیا برکاتی, تو ظاہری طور پر جو حج فرض ہوتا ہے وہ تو ادا نہیں کر پایا, کم از کم تیرے والد کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں, ایک نظر دیکھ لے, ایسے ہی بغیر پیسہ خرچ کیے حج مقبول کا ثواب ملے. یعنی یہ ان کا انتظام ہے, یہ ان کی باتیں ہیں. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, جب بھی حضرت شاہ بابا کے پاس جاؤ نا, میں نے جب بھی عرضی لگائی ہے انہوں نے کرم کیا, اور یہ اتنے بڑے پاورفل ہے. کسی بھی درگاہ پہ جاؤ نا یہ عرضی ضرور رکھنا چاہیے, حضور دعا کر دو نا حج کروں یا عمرہ کروں. بس ان سے کہنے کی آپ کو دیر ہے. ارے بھائی اپنے یہاں جو سادات کرام نے پیران نظام رہی جائے, باپو پاہے باپو نے اس کو مرید آوے ہوں بھی ہو جاؤ گے محمد زبی باپو આપણે થોડા ટેન્શનમાં જઈએ ને, થોડા પૈસાની જરૂર પડી ગઈ, અરે બરકતી મુંજામાં હું આગળ મારા ફલાણા મુરીદને ફોન કરું તને આપી દે, એ તો હોતા ને સાહેબ. تو جیسے جیتے جی یہ کام کرتے ہیں نا, ایسے ان کے بزرگ وصال کے بعد زاہد میاں بابا, سید شاہ بابا, عبدالستار بابا, بڑے بڑے بزرگ جو بھی آرام فرمائے, یہ جیسے ان کے بیٹے ظاہری طور پر کام کرتے ہیں ایسے بعد وصال بھی کام کرتے وہ لوگ, انتظام کر دیتے ہیں. اب سب سے گزارش ہے اسی حاجی صاحب کے اس فنکشن میں دل میں ارادہ کر لو کہ مولا جوانی میں حج نصیب فرما, بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے حج کی توفیق دے, اور دعا کرائیں. حضور بھی سنتے ہیں, میرا رب بھی سنتا ہے, اور وہ ایسے انتظام فرماتا ہے جس کا ہم اور آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے. نیت کرو گے انشاءاللہ,
ارادے کر لو. میں تو یہ کہتا ہوں ابھی بیٹھے بیٹھے ارادے کر لو کہ اللہ تو ایسا کرم کر دے، ایسا کرم کر دے کہ اس محفل میں جتنے حاضر ہیں، بھائی بہن جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، مولا ایسا کرم کر دے کہ زندگی میں ایک بار اپنے اور اپنے محبوب کے دار کے حاضریاں عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.